آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ ابتدائی مسلمانوں کا جو صبر اور ثبات تھا اس کے پھل ان کو کس طرح سے ملے اور کس طرح سے انہوں نے دین اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں نشست میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت ابو طالب کا سایہ شفقت اٹھ گیا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے کہ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل ان کی زندگی میں کس طرح سے حائل ہوئے۔ یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقلاء دم بخود رہ کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایاں مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل لرزا اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کو پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے۔ پچھلی نشستوں میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوئے وہ آپ سن چکے ہیں۔ ان سب میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور وہ شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہراور ہو جاتا ہے جو دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی جیسی بھاری بھرکم ہو، خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ کلا شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین پر برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں۔ اس میں اہم ترین پہلو تھا حضرت علی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرکشش قیادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایا قائد اور رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار سے بہراور تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھنچے جاتا تھا، اور طبیعتیں خود بخود آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھی، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ شرف و عظمت اور افضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر فگن تھے۔ عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا آپ کے دشمن کو بھی آپ کی یکتائی و انفرادیت پر کوئی شک نہ گزرتا۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ، تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غربا و مسکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے، ہماری اور ان کی حیثیت دوڑ کے 2 مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب بنو مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ابو جہل کہتا تھا کہ اے محمد، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل آپ پچھلی نشستوں میں سن چکے ہیں۔ ایک روز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی، نعوذ باللہ۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا، اے قریش کی جماعت،
میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کی بھی تفصیل سن لی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ پر اوجڑی ڈال دی گئی اور آپ نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کو کرنے والے پر بددعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ پچھلی نشستوں میں آپ نے یہ واقعہ بھی سنا کہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بددعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کی بددعا کی زد سے نہیں بچ سکتا، چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا، واللہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ ایک بار آپ نے جواباً فرمایا، تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اسے معمولی خراش آئی تھی، لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ اس کی تفصیل آپ آنے والی نشستوں میں بھی سنیں گے۔ اس طرح ایک بار سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی، چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہیں نکلے گا۔ اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کے سب سے تیز رو اونٹ خریدے تاکہ خطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی وہاں سے بھاگ جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا، آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ ابو صفوان نے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ کے دشمنوں کا حال تھا، باقی رہے آپ کے صحابہ اور رفقا تو آپ تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ کی طرف کھینچتے تھے کہ لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ سو وہ شعر کہتے کہ آپ کی صورت ہر جسم کی حوالی تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس۔ اس محبت، وفاداری اور جانثاری اور جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ناخن میں خراش تک آئے یا آپ کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ نے ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرہ اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے، نعوذ باللہ، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں، دیکھا تو ابو بکر انتہائی خستہ حال میں پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدقماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی بات نہیں، بولیں، آپ صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، کہاں ہیں؟
कहाँ इब्ने अरकम के घर में हैं। अबू बकर ने फरमाया, अच्छा तो फिर अल्लाह के लिए मुझ पर अहद है कि मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। और उसके बाद उम्मुल खैर और उम्मे जमील रुकी रही। जब आमदोरफ्त बंद हो गई और सन्नाटा छा गया तो ये दोनों अबू बकर को लेकर निकली। वो उन पर टेक लगाए हुए थे और इस तरह उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दिया। मोहब्बत और जासिपारी के कुछ और वाकयात हम आगे आने वाली नशिस्तों में जरूर बताएंगे, खसूसन जंगे उहद के वाकयात और हजरत खुबैब के हालात के ज़िम्न। तीसरा सबसे बड़ा अहम पहलू था एहसास जिम्मेदारी। सहाबा कराम जानते थे कि ये मुश्त खाक जिसे इंसान कहा जाता है, इस पर कितनी भारी भरकम और जबरदस्त जिम्मेदारियां हैं और ये कि इन जिम्मेदारियों को किसी सूरत भी गुरेज और पहलू तही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे गुरेज के जो नताइज होंगे वो मौजूदा जुल्म सितम से ज्यादा खौफनाक और हलाकत आफरी होंगे। इस गुरेज के बाद खुद उनको सारी इंसानियत को जो खसारा लाहक होगा इस कदर शदीद होगा कि जिम्मेदारी के नतीजे में पेश आने वाली मुश्किलात इस खसारे के मुकाबिल कोई हैसियत नहीं रखती। चौथा अहम तरीन पहलू था आखिरत पर ईमान। एहसास जिम्मेदारी की तकवीयत का बायस ये था कि उनका ईमान आखिरत पर बड़ा कामिल था। सहाबा कराम इस बात पर गैर मुतजलजल यकीन रखते थे कि उन्हें रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, फिर उनके छोटे बड़े और मामूली और गैर मामूली हर तरह के अमाल का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो नेमतों भरी दायमी जन्नत अता होगी या अजाब से भड़कती हुई जहन्नम। इस यकीन का नतीजा ये था सहाबा कराम अपनी जिंदगी उम्मीद व बेम की हालत में गुजारते थे, यानी अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखते थे और उसके अजाब का खौफ भी, और उनकी कैफियत वही रहती थी जो इस आयत में बयान की गई। वो जो कुछ करते हैं दिल के इस खौफ के साथ करते हैं कि उन्हें अपने रब के पास पलट कर जाना है। उन्हें इसका भी यकीन था कि दुनिया अपनी सारी नेमतों और मुसीबतों समेत आखिरत के मुकाबिल मच्छर के एक पर के बराबर नहीं है, और यकीन इतना पुख्ता था कि उसके सामने दुनिया की सारी मुश्किलात, मशकें और तलखियां हेज थीं। इसलिए वो इन मुश्किलात और तलखियों को कोई हैसियत नहीं देते थे। इन पुरखतर मुश्किल तरीन और तीरा उतार हालात में ऐसी सूरतें और आयतें भी नाजिल हो रही थीं जिनमें बड़े ठोस और पुरकशिश अंदाज से इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर दलाइल व बराहीन कायम किए गए थे, और उस वक्त इस्लाम की दावत उन्हीं असूलों के गर्दो पेश रहती थी। इन आयतों में अहले इस्लाम को ऐसे बुनियादी अमूर बतलाए जा रहे थे जिन पर अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत के सबसे बाज़मत और पुर्रौनक मुआशरे यानी इस्लामी मुआशरे की तामीर और तश्कील मुकद्दर कर रखी थी। नीज़ इन आयात में मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को पामर्दी और साबित कदमी पर उभारा जा रहा था, इसलिए मिसालें दी जा रही थी और इसकी हिकमतें बयान की जा रही थीं। चुनांचे इरशाद हुआ, तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम पर उन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। वो सख्तियों और बदहालियों से दो चार हुए और उन्हें झंझोड़ दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और जो लोग उन पर ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुनो, अल्लाह की मदद करीब ही है। फिर एक जगह इरशाद हुआ, अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन्हें यह कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, हालांकि उनसे पहले जो लोग थे हमने उनकी आजमाइश की, लिहाजा उनके बारे में भी अल्लाह ये ज़रूर मालूम करेगा कि किन लोगों ने सच कहा और ये भी ज़रूर मालूम करेगा कि कौन लोग झूठे हैं। और इन्हीं के पहलू ब पहलू ऐसी आयात का नुज़ूल भी होता रहा जिनमें कुफ़ार के एतराज़ात की दंदान शिकन जवाब दिए गए। इसलिए कोई हीला बाकी नहीं छोड़ा गया था और उन्हें बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में बतला दिया गया था कि अगर वो अपनी गुमराही और अनाद पर मुसिर रहे तो इसके नतायज किस कदर संगीन होंगे। इसकी दलील में गुज़िश्ता कौमों के ऐसे वाक़यात और तारीख़ी शवाहिद पेश किए गए थे जिनसे वाज़ह होता था कि अल्लाह की सुन्नत अपने औलिया और आदा के बारे में क्या है। फिर इस डरावे के पहलू ब पहलू लुत्फ़ो करम की बातें भी कही जा रही थी और इरशाद और रहनुमाई का हक भी अदा किया जा रहा था कि बाज आने वाले अपनी खुली गुमराही से बाज आ सके। छठा सबसे अहम तरीन पहलू था कामयाबी की बशारतें। इन सारी बातों के अलावा मुसलमानों को अपनी मजलूमियत के पहले ही दिन से बल्कि उसके भी पहले से मालूम था कि इस्लाम कबूल करने के मानी ये नहीं है कि दायमी मसाइब और हलाकत खेजियाँ मोल ले ली गई हैं, बल्कि इस्लामी दावत रोज़ अव्वल से जाहलियत, जोहला और इसके जालमाना निज़ाम के खात्मे के अज़ाइम रखती है। इस दावत का एक अहम निशाना ये भी है कि वो रूए ज़मीन पर अपना असर व नफूज फैलाए
اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف بلا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوتی رہیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور تھیں، اور آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بائن ہی ویسا ہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ پس اے نبی، ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن پر اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ نیز ارشاد ہوا، ان قریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا، یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہی شکست دے دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، جس طرح سے آپ نے ہماری پچھلی نشستوں میں سنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہوگا اگر لوگ جانیں۔ اس طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔